اللہ اقرار کرتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد اللہ آپ زندگی ہماری جیسی گزرنی چاہیے تھی ویسی زندگی نہیں گزر رہی۔ بہت سے کام جن کا آپ نے بڑی تاکید سے حکم دیا تھا ان کاموں کے کرنے میں ہم سے مسلسل کوتاہی ہو رہی ہے، اور جن کاموں سے آپ نے سختی سے منع فرمایا تھا برابر وہ کام ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ بار الہ معاف بھی فرما دیجئے، اور اب ہم کو اپنی خزانے غیب سے تقوی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ اللہ ہم کو محتاج زندگی گزارنے والا بنا دیجئے۔ اللہ کسی پر ہم سے ظلم نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی سے بدگمانی نہ ہو، کسی پر ہم بہتان نہ لگا دیں، کسی سے اللہ کسی کے ساتھ غلط سلوک نہ کریں۔ اے رب کریم، ہر ایک کی عزت کا خیال کرنے والا ہمیں بنا۔ اے اللہ، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے بھی تو اس کو بھی برداشت کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما۔ اللہ، ایسا دل عطا فرما جس میں کسی سے دشمنی نہ ہو، کسی کے خلاف کچھ سازشیں کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، کینہ بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، عجب بھی نہ ہو۔ ایسا دل عطا فرما جس میں تکبر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں شقاق نہ ہو، جس میں آپس میں پھوٹ نہ ہو۔ اللہ، جس میں خود غرضی نہ ہو، جس میں بخل اور کنجوسی نہ ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں ایثار ہو۔ اے اللہ، جس میں صبر و برداشت ہو، جس میں معاف کرنے کی عادت ہو، ایسا دل عطا فرما۔ اے اللہ، پاک صاف دل عطا فرما، اچھا دل عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی یاد سے آباد دل عطا فرما، اپنی یاد سے تر زبان عطا فرما، اپنی یاد سے تر زبان عطا فرما۔ اے اللہ، ہم کو روحانی سکون نصیب فرما، روحانی سکون نصیب فرما، قلبی اطمینان نصیب فرما، قلبی اطمینان نصیب فرما، بشاشت اور فرحت نصیب فرما، انبساط نصیب فرما۔ اے اللہ، گھٹ گھٹ کے جینے کے بجائے بشاشت کے ساتھ جینے کی لذت نصیب فرما، بشاشت کے ساتھ جینے کی لذت نصیب فرما۔ بشاشت کے جو حقیقی اسباب ہیں، ذکر اور اخلاق نبوت، اے اللہ ان سے ہم کو آراستہ فرما، اے اللہ ہم کو ان سے آراستہ فرما۔ ان تمام عادتوں، اعمال، افعال، اقوال اور فکریں اور سوچ اور جذبات، اے اللہ جو الجھن پیدا کرتے ہیں، اللہ ان سے ہم کو عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ، ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جس میں آپ کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اے اللہ، جس میں غریبوں کی محبت نہ ہو، جس میں انسانیت کی محبت نہ ہو، جس میں تنگ نظری اور تعصب ہو، ایسے دل سے ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ایسی دعا جو قبول نہ ہو اور ایسا نفس جو کبھی آسودہ ہی نہ ہو، اس سے بھی ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ، ہم آپ سے نفس مطمئنہ کا سوالی ہیں، نفس مطمئنہ کے سوالی ہیں۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم کو زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا، ہم کو اللہ مال کے فتنے سے بچا، ہم کو عورت کے فتنے سے بچا، اور اللہ ہم کو اے اللہ عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا، اور اللہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ، اپنے اس زمانے کو، اس کے چیلنجز کو، اے اللہ اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرما، اور اس کے مطابق اپنے کیریکٹر کو اثر نو ڈیزائن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمت عطا فرما، اے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی ہمت عطا فرما، اصلاح کی سچی طلب نصیب فرما، شوق نصیب فرما، اے اللہ شوق نصیب فرما۔ اے اللہ، ویران ہو گئے ہمارے دل ہر طرح کے اچھے شوقوں سے، اور اللہ گندے ہو گئے ہمارے دل بس قسم کے شوقوں سے۔ اے اللہ، ہماری حالت کو درست کر دیجئے، اے اللہ ہماری حالت کو درست کر دیجئے۔ اے اللہ، یہ ماہ مبارک اور یہ رات کے خوبصورت لمحات، اے اللہ عشاء اور تراویح سے فراغت کے بعد آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہ، ہمارے رکوع سجدے کو قبول فرما، ہمارے رکوع سجدے کو قبول فرما۔ ہم آپ کا وہ کلام جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پر بھی ہم اس کلام کو اتار دیتے تو وہ بھی پھٹ پڑتا۔ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، ہم سنتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ اے اللہ، وہ خشیت نصیب فرما، وہ صلاحیت تاثر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن
قرآن سے مناسبت نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو لوگ حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہیں، اللہ ان کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، شکر گزار بندہ بنا، اور یاد رکھنے کے لیے اے اللہ ان کو بھرپور محنتیں کرنے کی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن یاد بھی ہو جاتا ہے مگر بہت جلدی بھول بھی جاتا ہے، بندہ بنا دیجئے، قدردان بندہ بنا دیجئے، قدردان بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے میں بھی اگر معافی نہ ملی تو کب ملے گی؟ معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، انسانی برادری کو بھی معاف کر دیجئے۔ اس وبا سے اب جلد چھٹکارا عطا کر دیجئے، جو بیماری میں مبتلا ہو چکے اللہ ان سب کو شفا نصیب فرما، اور اللہ اس بیماری کی وجہ سے اے اللہ اس بیماری کے بہانے ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کا کوئی بندہ اور بندی آپ کے حضور میں اگر حاضر ہو چکا اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیجئے، اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیجئے، اور جتنے لوگ اب بیمار ہیں ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما، ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما، پورے عالم پر سے اس مصیبت کو اٹھا لیجئے اور اس کے بعد آنے والی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم آپ سے عافیت اور بھلائی کے خواہش مند ہیں، طالب ہیں، محتاج ہیں، سائل ہیں، بھکاری ہیں۔ اللہ پھر بھیک کا پیالہ لے کر آپ کے حضور میں حاضر ہوئے ہیں، جمعے کی رات ہے اے اللہ، جمعے کی رات ہے اے اللہ، رمضان کے جمعے کی رات ہے اللہ، رمضان کے جمعے کی رات ہے، پہلے عشرے کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے اے اللہ، ان سب نسبتوں کا واسطہ دے کر آپ سے اللہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، آپ رحمت کی نظر سے ہم سب کو دیکھ لیجئے اور ایک بار پھر رحمت ہی کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کر دیجئے۔ راضی ہو جائیے اللہ، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی بھائی چارے کی فضا قائم فرما، اتحاد کی فضا قائم فرما، ایکتا کی فضا قائم کر دے۔ ہمارے ملک کے حکومت کرنے والوں کو بھی اللہ سمجھ دے دے، اللہ توفیق دے دیجئے، اللہ ان کو انصاف قائم کرنے کا جذبہ، ظلم کے بجائے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا جذبہ ان کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ ساری مخلوق کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اے اللہ، آپ چاہیں تو انہی حکمرانوں سے انصاف کا کام بھی لے سکتے ہیں اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان، ملک کے عوام اور ان کے درمیان ایک فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر ملک کے کروڑوں اور کروڑوں سے بھی زیادہ غریب عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کا حق و ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔ اے رب کریم اس فضا کو دور کر دیجئے اے اللہ، ہم اپنے ملک میں مضبوطی، ترقی، بھائی چارے کی فضا مانگتے ہیں اور تمام دنیا کے ملکوں کے لیے بھی اسی کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کے لیے قبول فرما لیجئے۔ جب تک دنیا میں آپ ہم کو زندہ رکھیں اللہ، ایمان کے ساتھ رکھیے گا، نیک کاموں کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، اور صحت اور عافیت اور ہمت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب بلانے کا وقت آ جائے تو آسان موت دے کر ایمان کامل پر اپنے پاس بلا کر بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دیجیے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔